نماز تہجد کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہیں وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، یہ جو روح اتنی بے سکون ہے، تہجد روح کو سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو روشن کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو، سسکیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں، تہجد ان سب سے چھٹکارا دلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہیں ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں؟ تو جان لیں تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کا رب کہتا ہے کہ مانگو، جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ کون سی فریاد لائے ہو، مجھ سے مانگو، میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے بڑھتے ہیں، تب آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کی دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ آپ کو تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود بھی دل میں ایک ممکن کی آس بلا اتفاق تھوڑی ہو سکتی ہے۔ اور تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دیتی ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا بھی معجزہ ہے۔ جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں دکھائے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے۔ تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کے لیے بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے اور اس عشق کے لیے وہ رب خود بندے کو چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب آپ در در کی ٹھوکریں کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہیں تب وہ رب آپ کو تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جب آپ سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہیں تب وہ رب آپ کا سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ اگر اللہ آپ کی دعا قبول کر رہا ہے تو وہ آپ کے یقین کو بڑھا رہا ہے۔ اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ آپ کا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر وہ آپ کی دعا کا جواب نہیں دے رہا تو وہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اسی لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، اور اگر دیر کر رہا ہے تو آپ صبر بھی تو کر سکتے ہیں۔
وہ فوراً نہیں سن رہا تو آپ انتظار بھی تو کر سکتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے دعا بنائی کیوں؟ جسے آپ ناممکن سمجھ رہے ہیں اسے ممکن بنانے کے لیے بنایا۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ آپ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہوں، جب آپ اسے پکاریں گے وہ آپ کی پکار کا جواب دے گا۔ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے، بلکہ وہ آپ کے انتظار میں ہے کہ کب آپ اس کی طرف لوٹیں گے اور وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ پلٹ آنے میں دیر کرتے ہیں، آپ نیکی کرنے میں دیر کرتے ہیں، مگر اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھیں، اس سے مانگیں، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے لیکن وہ وقت دور نہیں جب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اس سے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان کرنے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ آپ کی شکر گزاری اور اپنی عطا کردہ شے کی آپ کی نظر میں قدردانی آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو وہ آپ کا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے، اور اختتام پر سب کچھ آپ کا ہی ہوگا۔ بس آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھیں تو سمجھیں گے کہ اللہ نے آپ کو کب کب اور کہاں کہاں آپ کو سنبھالا۔ جب آپ بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں اس نے آپ کا ہاتھ تھاما۔ جب آپ کے پاس کوئی بھی نہ تھا تو کیسے اس نے آپ کے لیے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت وہ امید ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز تہجد کو ہمارے لیے اپنی محبت اور قرب کا وسیلہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔